مولا تامی انجن ضرور کر رہے ہیں اس ٹائم ایس گل دے تو پورا کفر پریشان ہویا کھڑا اے تھوڑا جا زور اور لاؤ حضور دے دین آ جانا ہے تھوڑا جا زور لاؤ اور تہاڈی استقامت دین نے ویکھنی توجہ جی تہاڈی استقامت دین نے ویکھنی بھائی تسی تکڑے کتنے ہو ہاں جی یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم پہلی شرط ہے تسی دین دی مدد کرو تسی دین دی مدد کرو پھر تہاڈی مدد ہونی جی اوکھا ویڑا آیا فیض آباد تے پھر تہاڈے قدم بھی نہیں ڈگمگان ڈگمگائے میں نو جی حضرت اتھے ایک پیر صاحب نے فون کیتا بڑا بڑا پیر ہے میں نو کہنے لگے مجھے حکومت نے فون کیا ہے کہ 9 بجے انہوں نے مجھے فون کیا کہا کہ مجھے حکومت نے کہا کہ ہم نے 12 بجے آپریشن کرنا ہے آپ اہل سنت کے بڑے پیر ہیں انہوں نے کہو جڑے فیض آباد بیٹھے نس جان راتوں رات 12 بجے سے آپریشن کرنا ہے پھر جو ساڑھے ہاتھ چاہے اسی کر دینا ہے تو میں نو کہنے لگے حضرت جی تہاڈے جے مولوی بڑی دیر نہ جم دین بڑے قیمتی آدمی ہو تہاڈی مہربانی تسی راتی 12 بجے تو پہلے میں ویسے انہوں نے کیا سویرے 7 بجے کرنا آپریشن میں 12 بجے ملتوی کرا دیتا آپریشن تے تسی راتوں رات پورا اپنا قافلہ لے کے واپس لاہور چلے جاؤ یا پنڈی ادھر ادھر گم ہو جاؤ خیر نہیں تہاڈی سویر انہوں نے تانوں بھن دینا ہے انہاں سمجھا بھائی فون کر سن کے تے مولانا کہن گے نا اسی جا رہے ہیں نا انہوں نے تھوڑا جا روکنا میں کہا حضرت جی تسی تو ساڑھے نمائندے ہی نہیں آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے آپ کو فون کیوں ہوا میں نے کہا آپ تو ہمارے نمائندے ہی نہیں ہیں آپ تو ہمارے نمائندے ہی نہیں ہیں آپ کو کس نے کہا آپ ہماری ترجمانی کریں میں نے کہا اگر انہوں نے آپ کو 12 بجے کا کہا ہے نا تو ان کو کہے ابھی ابھی آئیں ہم تو انتظار بیٹھے ہیں ابھی ابھی آئیں ہاں جی میں کہا ابھی ابھی آئیں ان کو کہیں صبح 7 بہت دور سے آپ نے کہہ دیا ہے ابھی ابھی آئیں پھر پتہ ہے انہوں نے میں دوسری گل کی تھی میں کہا انہوں نے حضرت جی تسی بھی سنو تو انہوں نے بھی دس دینا میرے جا کروڑا مولوی جمن پھر مر جان پھر جمن پھر مر جان اس خاک برابر نہیں جتھے میری آقا دی اونٹنی نے پیشاب فرمایا ہن یا رسول اللہ 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 توجہ جب ہم نے فیض آباد میں کچھ نہیں کیا اور ایسے ہی بیٹھے رہے میرے 2 ہی پتر سن میں نال لے کے گیا ہاں جی میرے 2 ہی پتر سن تے میں جتھے بھی لے جانا پہلے انہوں نے لے جانا پہلے میں انہوں نے لے جانا میں انہوں نے کیا ہویا میں آکھا میں تو انہوں پاڑے ہی اس واسطے کہ تسی حضور دے نام تے مرنا ہے میں کدی بھی انہوں نے ہو جا پیار کدی نہیں کیتا انہوں نے مرن تو بعد میں نو رونا پہ جائے ایسا فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْدِي لِرْدِ محمد منکم وقاؤ یہ آج دا سبق نہیں حضرت حسان نے حضور دے سامنے شعر پڑھیا فرمایا میرا پیو بھی تے میری ماں بھی تے میریاں ساریاں عزتاں حضور دی عزت ہوتے قربان رضوی مرے حضور کی بات کرے یہ کیا بات ہوئی رضوی جیوے جب حضور کی بات ہو گئی تو ابھی رضوی کی باقی رہ گئی ہے توجہ اے نعرے تا مقائن تے کئیاں نو درد اٹھے او جی فلانا آ رہا ہے فلانا آ رہا ہے فلانا میں کہا فلانے نو چھوڑ کو یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علمہ وچ پھسا ملا
اے تو گلن بڑے لوگ ساڑھے خلاف گلہ کر دیں کئیاں دے نعرے مکے ہاں جی کئیاں دے نعرے مکے حضور ہاں جی وہ بڑے پریشان ہیں جی یہ کیا ہوا میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا کیا ہوا اس واسطے تہاڈی مہربانی جدوں تسی یہ گل کردے ہو نا ساری محفل وچ بے رونقی پھیل جاندی جلیا جدوں حضور دی گل ہو جائے یہ تے تسی انجے گل کیتی نعت خان نعت پڑھدے کہندا ہے او ہزار والی دتھی کوئی لے کے کھڑا ہو جائے نا تے کہندے یہ چودھری کی نظر ہے شیر کمال ہے تم حضور دے ویسے کہنا مجھے سرکار نے اتنا دیا جھوٹ کیوں بولتا ہے پھر جب سرکار نے اتنا دے دیا تو ایک دتھی دیکھ کر تیرا مزاج بدل گیا ہاتھ ہو گئی تاڑے حضور کی بات کریں جب میرے آقا کی بات ہو جائے گی تو پھر میرا نام بھی آ جائے گا وہ بھی کتا سی انہیں اپنے مالکاں دا بڑا پیرا دیتا بات با حضور کی کریں جب حضور کی بات پہلے اب تو ہم نے پوری دنیا میں ہمارا مقابلہ ہے ہاں جی اب تو مقابلہ ہے ہاں جی ہم نے ان کو بتانا ہے اگر دنیا میں امن چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے ہمارے نبی کا ادب کرنا سیکھو ورنہ کوئی امن دی ضمانت نہیں ایک پاکستان نہیں سارے جہان ہونے غرق ہو جان میری گھڑی تے کی ٹائم ہویا میری گھڑی تے 22 منٹ ہوئے اس وقت 2:22 منٹ ہوتے رب سارے جہان بھی غرق کر دے وے نا تے میرے آقا جس خاک کو تے چلے ہو دے برابر نہ جہانہ دی کوئی حیثیت کوئی اپنے آپ دے معیار بلانے ہو جی حالات نہیں ٹھیک حالات دے پتر لگ دے حالات نہیں ٹھیک تو نہ سمجھاؤ سورہ نو ہالینڈ والے نو دی جرت کی میں خنزیر دی تیرے شکل خنزیر والی نہیں بنی ہالینڈ دے سورہ تو عملاً خنزیر نہ بنے اس واسطے کیا تائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے یہ سارا کچھ حضور کی وجہ اے تو آڈا کام ہے تسی بھی جتے بیٹھو نا گل کرنے جی امن انہوں نے کہا کون سے امن حضور کی عزت کے مقابلے میں امن چاہتا ہے ہمارا بابا کہہ گیا کروں تیرے نام پہ جان فدا ناموس پہ نہیں تے مجدد بھی مدینے بن کے آئے کیوں جی ہاں او بابا کہہ گیا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جان نام پر یار عزت تو ناموس تو بہت آگے کی وہ تو تصور بھی کوئی نہیں نہ کر سکتا آپ اپنے مزاجوں کو بدلے جب حضور کے بارے میں کوئی بات کرے پھر آپ سن لیتے ہیں اے میلاد شریف آ رہا ہے جی تھاندار اجازت دے گا تو حضور کا میلاد منانا ہے تھاندار کون ہوتا ہے حضور کا ذکر روکنے والا ڈی پی او کون ہوتا ہے حضور کا ذکر روکنے والا بالکل کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں جدھر دل چاہے جس ویلے دل چاہے حضور کا ذکر سنو بھی سناؤ بھی ہاں جی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا بحیثیت میں ذمہ دار یہ اعلان کر رہا ہوں کسی کو حضور کی میلاد کا جو کوئی گڑبڑ کرے سانو دسنا اے چلے جان ملک چوں اے ملک تے حضور واسطے بنیا انہاں دے عہدیاں واسطے نہیں بنیا تو شکر کرن انہاں نو بھی خیرات ملی ہوئی ہاں جے انہاں نو بہت تکلیف ہے نا حضور دے ذکر کو اے چلے جان اسرائیل اے دوبارہ انڈیا چلے جان اے امریکہ دفع ہو جان اس ملک ہر جگہ ہر لمحے حضور کا ذکر ہوگا اور بغیر سوچے سمجھے ہوگا حضور کا ذکر اسی تماشا بنا لیا یہ آپ تو آڑے کو لانا سی پوچھ کے حضور کا ذکر کرنا ہے جی اجازت ہوئے تھے آج میں حضور دی ایک نعت پڑھ لوا تم کون ہوتے ہو یہ باتیں کرنے والے میرے آقا تو خود چاہتے ہیں بھری محفل ہو اور میری امت میرا ذکر کرے اے علماء بیان کرن بھیڑی والا واقعہ اور بھیڑی والا واقعہ تسی سنایا کرو اسی سے میلاد ہے جدو بھیڑی یہودی مسلمان ہو گیا تو حضور نے فرمایا تو پہلے میں نے دسیا کلیاں کہ میں نے جی بھیڑیے نے کیا ایتھے کھے کھا رہے ہیں بکریاں چرا رہے ہیں جاؤ کھجورانے شہر اللہ نے ایک نبی بھیجے یخبرکم بما مضا و بما ہوا قائم کیوں جی جدو علیحدہ کلمہ پڑھ لے تو حضور نے فرمایا ہون فقم فحدثہم جدو سارے صحابہ جمع ہو گئے نا تو حضور خود میرے محفل فرمایا ہون دس ہے اور بھیڑیے نے میری کی شان بیان کی تھی سیزر بیان حضور خود چاہتے ہیں بھری محفل ہو اور امت میری شان بیان گلان کرنے والی اور میرے آقا جاندے
گلی دے وچ حضرت حذیفہ بن یمان فرماندے میری ملاقات ہو گئی رسول اللہ گلی جاندیاں جاندیاں فرمایا حذیفہ جانتے ہو ان لی اسمان انا محمد وانا احمد وانا نبی الرحمہ و نبی التوبہ وانا المکفی و نبی الرحمت و نبی الملاحم. حضور نے فرمایا جانتے ہو اللہ نے مجھے یہ بھی شان عطا فرمائی, یہ بھی شان عطا فرمائی, یہ بھی شان عطا فرمائی, یہ بھی شان عطا فرمائی. حضور تو خود چاہتے ہیں اور تم کہتے ہو کہ نہیں جی تھوڑی سی سپیکر ساؤنڈ تھوڑا جا چھکا کر دیو کیوں تینوں اڑا پوندا کوئی گل نہیں کرنے والی جی. یہ ذکر نالی تو ظالموں کھڑے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اور چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. میں کہا اقبال خیمہ کدے نال کھڑیا کسی دی محنت نال کھڑیا کسی دی عبادت نال کھڑیا کہنے لگا نہیں خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. دشت میں دامن کوثار میں میدان میں ہے بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. ہاں جی اپنے آپ نو بدلو کی بزدلی. حضرت امام علی مقام امام حسین پتہ ہے کی فرماندے سن آپ دا اپنا شعر ہے فرمایا ولو کانت الابدان للموت انشئت. آپ نے فرمایا ولو کانت الابدان للموت انشئت فقتل سبیل اللہ بالسیف افضل. سنو ذرا امام علی مقام نے کیا فرمایا. فرمایا جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہے تو فرمایا بہتر نہیں بندہ اللہ کی راہ میں تلوار سے کٹ کر مر جائے. تو جی مرنا تے ہے. میں کراچیوں چلیا ملتانوں چلیا میں میاں والی ہوندے راول پنڈی اٹکو جناب خیبر پختونخوا اور کشمیر میں تو مٹی دے ڈھیر ہی ویکھے نہ آخر مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. علم الدین دا جناب 1929 بابا فوت ہویا اجے تا ویاہ بھی نہیں کیتا ہے 31 اکتوبر پھر آ گئی. آپ دی امی جان آخری باری ملن گئیاں نا تے رو پئیاں. غازی علم الدین نے کیسی رویا اس گل تے جاندا جیڑا بد پچھتاوا ہوئے میں تا ارادے نال کم کیتا تے میرے خاندان دا جیڑا بندہ رو کے ملے گا میں انہوں ملنا کوئی نہیں. ماں آخر ماں ہوندی جدو غازی علم الدین دی ماں ملن لگی تے رو پئی انہیں کہا ماں تو جلی ہے بہت سارے ماما دے پتر جمدے مر گئے ہونے کوئی تپ چڑے مر گئے ہونے کوئی سپ لڑے مر گئے ہونے تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرا پتر حضور دی عزت تے جان دے کے جا رہے ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک لبیک. توجہ حضرت جی یہ بھی ایک تاریخی بات ہے. رائے محمد کمال نے غازی علم الدین کتاب وچ لکھیا شاہ جی یہ بڑی عجیب گل ہے. ملک فیروز خان نون جو بعد میں پاکستان کا وزیر اعظم بھی بنا غازی علم الدین کو جب پھانسی کی سزا ساری اپیلیں مسترد ہو گئی نا تو پریوی کونسل کا چہیتا ممبر تھا ملک فیروز خان نون انگریزوں کا بہت بڑا چمچہ تھا. غازی علم الدین کے والد اس کے دفتر میں چلے گئے. سنو آج آپ ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جن لوگوں نے ممتاز قادری کو تختہ دار پر لٹکایا. میں تو وہ سوچتا تھا ملک فیروز خان نون کیسے وزیر اعظم بن گئے. ہاں جی یہ قیامت والے دن آپ سے پوچھ ہوگی. ہمارا کام اذان دینا ہے. میرے آقا بلان کے نہ ممتاز نو بلاؤ جنہ تختہ دار تے لٹکایا ذرا انہوں نے بلاؤ. پھر حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. اس دن پھر پتہ لگنا ہے لبیک دے نعرے منہ وچوں بھی نہیں نکلنے. آج جو کہتے ہیں نا سیاسی نعرہ میں کہ تو مذہبی سمجھ کے لا نا اسی سیاسی صحیح تو مذہبی صحیح کام ہے ان کے ذکر سے سیاسی ہوا یا مذہبی ہوا. کتنے تو جناب کتنے درد اٹھے جی لبیک کا نعرہ سیاسی. میں کہا پاکستان کس بنیاد سے بنے دسو اپنی ایمان نہ جی یہ سیاسی نعرہ لگیا ہے دا مطلب
کلمہ سیاسی پڑھا اقبال نے؟ نہیں جی، اقبال ہونا سیاسی کلمے نو استعمال نہیں کیتا ہونا، قائد اعظم ہو رہا۔ آج ہمیں تم تانے دیتے ہو کہ جناب یہ سیاسی، حضور کا نام سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان بنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہاں ایتان لکھاں بچیاں نے بھی قربانیاں دیتیاں، لکھاں مسلمانہ دے سر کٹے۔ اے نویں کتاب آئیے آزادی کی قیمت، اور ذرا پڑھ کے ویکھو، دو صفحے نہیں پڑھے جا سکتے۔ خون مسلم ارزاں دے 2 صفحے نہیں پڑھے جا سکتے۔ ہوئے تم دوست جس کے، اس کے 2 صفحے نہیں پڑھے جا سکتے۔ پاکستان کی کہانی، حضور پاک کے سپاہی کی زبانی، پاکستان ایک علیحدہ کتاب، اے ذرا پڑھ کے ویکھو پاکستان کیویں بنیا۔ جے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا نعرہ نہ لگدا نا تو ایک جان بھی کسی نہیں سی دینی۔ اے اسلام ہی ہے جڑا 12,000 شل کھوا کے پھر کہندا لبیک یا رسول آج حضور یہ کیا چاہتے ہیں؟ جس اسلام میں قرآن کی بات بھی نہ ہو، حدیث رسول کی بات بھی نہ ہو، فقہا کو بھی پس پش ڈال دیا جائے، دینی مدارس جو ہے ان کو بھی بند کر دیا جائے، مسجدوں کے سپیکر بھی اتر جائیں، مرزائی بھی ان کے بہن بھائی بن جائیں، اور میچوں کے لیے اللہ کے گھروں کو بھی بند کر دیا جائے، نصاب سے بھی قرآن و حدیث کو نکال دیا جائے، جس اسلام میں ابو بکر عمر عثمان و علی کا ذکر بھی نہ ہو، بدر اور خندق کا ذکر بھی نہ ہو، حنین اور جناب یمامہ کا ذکر بھی نہ ہو، اور جدے اندر جناب خالد بن ولید کا تذکرہ بھی نہ ہوئے، سلطان ٹیپو شہید تک کسی دی گل بھی نہ ہوئے اسلام۔ میں نے بھی دسو کیڑا اسلام؟ ہمارے گھروں میں بیٹھ کر بھی اسلام کے خلاف لوگ باتیں کر رہے ہیں، شرم نہیں آتی؟ کلمہ پڑھنے، ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو، وہ خدا کا خوف کرو۔ تم کس طرف امت مسلمہ کو لے جانا چاہتے ہو؟ اب ہمارے ساتھ آپ کھڑے ہو، اگر ہم کو غلط کام کر رہے ہیں، یہ تو اور یہ مقبول جان نے بھی بات کر دی، کہا کہ 1000 سال میں کفر اس طرح نہیں گرا جس طرح لبیک یا رسول اللہ کے اس جناب مارچ کی وجہ سے ہالینڈ کا سور گرا ہے۔ لو میں بالکل ان گل ختم کرنے دے قریب ہاں، جڑا بندہ تھک گیا وہ ہاتھ کھڑا نہ کرے، جڑا نہیں تھکا وہ کرے۔ میں بالکل ان گل مکان لگا، اپنے آپ نو بالکل بدلو، بالکل کسی دی گل نہیں سننی، جیڑا بھی گل کرے انہیں کہا یار دس ہوئے فتح مکہ والے دن حضور کیڑی اونٹنی ہوتے سوار سے، یارو دس تے صحیح حضور دیاں 3 اونٹنیاں دے، ہاں جی مجمع وچوں کوئی میں نے دسے حضور دی 3 اونٹنیاں دے کیڑے کیڑے نام ہیں، 3 اونٹنیاں دی مشہور نام ہیں۔ ایک کہنا میں 3 دے پوچھا بادشاہو ایسی چاندے ہاں کہ لبیک دی حکومت آئے گی نا تو اس سوال ہوتے میں 1 لاکھ روپے دا انعام دیاں گا، ہاں لبیک دی جدو حکومت آئے گی، ہاں اس ویلے یہ نہیں دی فلانے چھکا مارے اسی فلانے میچ نا اسی چھکے مکا دینے، اسی کہنا کیڑی جنگ سی ہوئے خالد بن ولید دے ہاتھ تلواراں ٹوٹ گئیاں، کیوں جی؟ اور کیڑے صحابی سن یار میدان احد وچ حضور دا انج ایک پیر اتے کھڑ کے حضور دے انج جناب حضور وال ایک تیر نہیں آن دیتا، او دا نام دس ہوئے تینوں 10 کروڑ میں دیاں گا، دس او دا نام۔ اسی اے جے پاکستان بنانا چاہندے ہیں، جے تے مرزائیاں نو جناب معاشی مشیر نہیں بنایا جائے گا،
تم ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، ریاست مدینہ میں مرزائیوں کو نوازا جاتا تھا، تو خدا کا خوف کر کیا باتیں کرتا ہے تو؟ ریاست مدینہ میں تو صدیق اکبر فرمایا اور بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے سارے جاؤ جنگ یمامہ، اکھاڑا ہوئے یا نابینا صحابی ہوئے، بڈھا ہوئے یا جوان ہوئے، سارے جاؤ یمامہ۔ اس کے اندر تو مرزائیت کا کلام کما کیا جاتا ہے یا مرزائیوں کو مشیر بنایا جاتا ہے؟ یہ میں نے پڑھیا قبلہ نا ریاست مدینہ، تو پھر بصیر پور شریف حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر صاحبزادہ محمد مسعود احمد صاحب کو آ کے دین پڑھو۔ ریاست مدینہ میں نے پڑھی نا، ریاست مدینہ میں غیروں سے قرضے نہیں لیے جاتے تھے۔ ہاں، ریاست مدینہ میں تو 2 پتھر بھی حضور نے بدے پیٹ مبارک تھے، تے صحابہ ایک پتھر بدیا خندق دے موقع تے، پتھر بان کے تے حضور نے فرمایا اور مٹی چاہو، تے کسے صحابی نے بھی نہیں کیا، حضور روٹی تے دتی نے پہلے خندق کھدوائی اور مٹی چوان دو۔ ریاست مدینہ میں صحابہ نے مٹی چاہ کے نہ پتہ کیا شعر پڑھا تھا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہمارا دنیا والے سن لو، بھوک بھی ہے تے سردی بھی ہے، کپڑے بھی کوئی نہیں پورے پائے ہوئے، پھر خندق کھودی، پھر مٹی چاہی، فرمایا اس وقت بھی ہم وہ غلام ہیں جب تک زندہ ہیں حضور پر قربان ہوتے رہے۔ تاجدار ختم نبوت این نہیں بھائی زندہ باد ایتھو سینے جو نکلے۔ اے نعرہ بھی لوگ کہندے ہیں سیاسی مسیحت جمعے والے دن کہندے اے نعرہ بھی نہیں، انہوں نے کہا اور تیرے پیو دا لائیے، تو دسنا پھر اور کیڑا نعرہ لائیے۔ میں حضور جدو یہ نعرہ لانا نا پھر میرا تصور جنگ یمامہ دی طرف جاندے صحابہ دی طرف چلا جاندہ، تا نہ گڑا بیندا نہ آواز بیندی، نہ بھوک لگ دی نہ پیاس لگ دی، تسی کسی اور خیال اچ بیٹھے ہوندے ہو، دوسری باری ہاتھ تھوڑی بھلی جاندے ہو، ہاتھ انج اپناؤ کہ قبر جدو فرشتے پوچھن تے کہو بصیر پور شریف انہاں دے بارے تے لایا سی لبے یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ توجہ بچے ہو بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ کے زور لانا، تسی تھوڑے جا میں گل مکان لگا، تسی کھڑے ہوندے ہو تو پھر سارے کہندے مکن لگی گل، تسی بیٹھ جاؤ، اب بیٹھ جاؤ، تسی بیٹھ کے گل سنو نا میری، میں جو بیٹھ کے زور لانا یار تسی بھی لاؤ نا، گل زور والی کچھ ہو رہے۔ ہاں جی، میں حضور حدیثاں تاں یاد کیتیاں جدو کسی دا خیال آندا ہے نا بھی فلانا ہے، پھر میں حدیثاں پڑھنا لگ پانا کہ میرے آقا و مولا کا چہرہ انور ایسے تھا، حضور کے مبارک ابرو ایسے تھے، میرے آقا و مولا کے لب ہائے مبارک ایسے تھے، میرے آقا و مولا کے مبارک دانت ایسے تھے، میرے آقا و مولا کی مبارک گردن ایسی تھی، گردن بندہ 20 باری صابن لائے نا ساری زندگی شیمپو تو چٹی نہیں ہوندی۔ امام حسن فرماندے چاندی کیا سفید ہوگی۔ پڑھ دئیے، اے فرما رہے نو حدیث پڑھ دیو، پڑھ دے وا بھائی، ایجے نہیں سارے ہاتھ کھڑا کرو گے تو پھر آئے گی، ایجے نہیں پورا آتا ہے، میں سدھا پورا ہے، اے ہون ہاں جی اچھا جی تو پیر بھی فرما رہے ہیں کہ حدیث پڑھ دے ہو تو آڑی بھی خواہش پڑھ دے ماں اور پھر تصور ادھر ہی رکھنا ہے، اسے تصور گم ہونا ہے، اسے جی قبر جھٹنا ہے، اسے جی حشر جھٹنا ہے، کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح۔
اپنے آپ نے ادھر گم کرنا. عن الحسن ابن علی قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أشتهي أن يصف لي ما أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجهه تلالى القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن فرقت حقيقة فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ هو وفره أظهر اللون واسع الجبين زج الحواجب صوابغا من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب أقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كس اللحية صال الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقیق المسربت کان عنق وجید دمیت فی صفاء الفضہ معتدل الخلق بادن متماسک صفاء البطن والصدر عرید الصدر بعید ما بین منکبین ضخم الکرادیس انور المتجرد موصول ما بین اللبت والسرت بشار یجری کالخط عاری الصدیین والبطن مما سوا ذلك اشر الزراعین والمنکبین وعال الصدر طویل الزندین رحب الراحت شسن الکفین والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان اللخمسين مسيح القدمين ينبو عنهم الماء اذا زال زال قلعا يخطو تكيفا ويمشي هونا ذري المشية اذا مشى كأنما ينحط من سبب واذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره الى الارض اكثر من نظره الى السماء جل نظره الملاحظة يسوق اصحابه يبدأ من لقي السلام لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك. سمجھ آئی گل؟ یہ تو میں سبق سنان واسطے شیوخ حدیث بیٹھے نہیں. ہاں جی، یہ ترجمہ تے تشریح کرن لگے تو کئی راتاں چاہی دیاں. کیوں جناب تسی چلے ہو کیڑے پاسے جناب جی؟ اقبال کہندا تصور اقبال حضور کی کہندا آب حیوان از دم خنجر طلب از دہان اجدہا کوثر طلب اور سنگ اسود از در بتخانہ خواہ نافع مشک از سگے دیوانہ خواہ. ایک توجہ اے جڑے جس طرف تو آنو لے جایا جا رہا نا، اقبال اتھو ہو کے آیا کہنے لگا اے ممکن ہے تلوار دی دھار کوڑو تینو زندگی مل جائے، اے ممکن ہے سب دے منہ میں جو تینو مٹھا پانی مل جائے، اے ممکن ہے تینو کسے بتخانے جو پاکیزہ پتھر مل جائے، اے ممکن ہے کسے پاگل کتے کوڑو تینو کستوری دی خوشبو آ جائے، لیکن سوز عشق از دانش حاضر مجوئے کیف حق رازی جامع کافر مجوئے. اقبال کہندا جڑا یورپ کو متاثر ہوئے او دے کوڑو کدی تینو عشق رسول دی خوشبو نہیں آ سکتی. لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله. اس واسطے چلے ہو اقبال کہندا انہاں دے جام وچ پا کے عشق رسول تے پھر بھی تینوں کدی عشق رسول دی خوشبو. جام بھی اپنا ہوئے، بولی بھی اپنی ہوئے، علم بھی اپنا ہوئے، تہذیب بھی اپنی ہوئے، تمدن بھی اپنی ہوئے، سوچ بھی اپنی ہوئے، فکر بھی صحابہ والی ہوئے، تو پھر عشق رسول دی خوشبو کسے بندے کو لگتا ہے. میں تو انہوں سچی گل کر رہا ہوں، ورنہ یار کرسی تے بیٹھ کے سپریم کورٹ دے جج بجائے اس دے کہ کمن اسی یہ فیصلہ نہیں سننا. اتنا نے حضور دے بارے گل کی تھی، اتنی جرت کے ہوئی ہزارہ لکھاں بھی ہوندیاں انہوں ٹنگ دے ہوئے، انہیں جرت کے ہوئی انہیں حضور دے بارے گل کی تھی تے جج انہوں کرسیاں تے بیٹھ کے تے وکالت اس عورت دی کر. یہ اس تعلیم دا اثر ہے نا جے دے بارے اقبال کہہ گیا، کہنا سوز عشق از دانش حاضر مجوئے کیف حق رازی جامع کافر مجوئے. اور اقبال کہندا دانش حاضر حجاب اکبر است. اقبال کہندا ہے جڑی جدید تعلیم ہے اے سب تو بڑا بت ہے جڑا حضور تک بندے نو پہنچن نہیں دیندا. او جی یہ کیا ہوا، اجی جی یہ کیا ہوا، اجی جی یہ کیا ہوا، یہ تو پھر سب ایسے ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. پاگل کے بچے اگر حضور کا دین سمجھنا ہے تو پھر امام احمد رضا کے دروازے پر آؤ. اگر حضور کا دین سمجھنا ہے تو صدیق اکبر کے دروازے اور گلی میں آؤ. اگر اسلام سمجھنا ہے تو فاروق اعظم کی عدالت میں آؤ. اگر اسلام سمجھنا ہے تو عثمان غنی کے دروازے پر آؤ. اگر اسلام سمجھنا ہے تو حیدر کرار کی گلی میں آؤ. یہ اسلام سمجھ آئے.
اپنے آپ نو بدلو، فلاں یہ کہہ رہا تھا، یہ بات نہ کیا کرے. نے کہا رسول اللہ نے کیا فرمایا. کبھی تم بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھ کر تمہارے منہ سے کبھی حضور کا ایک حوالہ بھی نہیں نکلا. گل جی کو کرنا نہیں جی، ہوتے ہیں علیحدہ مسئلہ ہے نا، وہ ذات دا مسئلہ ہے، کلو واللہ نہیں آندی. یار بڑیاں بڑیاں کرسیاں تے بیٹھ کے کدی تو آنو صدیق اکبر دا کوئی فیصلہ بھی یاد آیا کہ صدیق اکبر نے یہ فیصلہ کیا؟ کبھی تمہیں فارق حق و باطل امام الہدا دا فیصلہ بھی کدی سمجھ آیا کہ حضرت عمر فیصلے کیتے، عثمان غنی کیتے، حیدر کرار فیصلے کیتے، قاضی شریع فیصلے کیتے، اسلام وچ بڑے بڑے کام آئے. اے اسلام دا حوالہ ہے، اے اسلام جدو تو یورپ میں یہ ہوتا ہے، یورپ میں یہ ہوتا ہے، یورپ نو اسی جتی دی نوک تے بھی نہیں رکھتے. ہاں بات کرو تو رسول اللہ کی بات کرو. اب یہ بات کرنی پڑے گی. تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا یہی مشن ہے کہ مسلمان بیٹھتے اٹھتے ہر بازار گلی ہر محکمے میں یہی آواز آئے گی، تاجدار ختم نبوت. نہ بھائی نہ. حافظ عدیل دی روح کی کہندی ہونی، اسی تے حافظ عدیل نو ایتھے گولی لگی فیض آباد وچ، ایتھے گولی لگ دیا، انہیں بچہ سی اجے تو دی داڑھی بھی پوری نہیں آئی، وہ دے گولی لگ دیا انج نہیں کیا او مر گیا، نہ پتہ انہیں کی کیا، انہوں جدو گولی لگی سدھی آ کے ساڑھے کسے بچے نو کانڈے چ گولی نہیں لگی، 8.5 شہیداں دے کانڈے چ گولی نہیں لگی، انہوں ایتھے گولی لگی نا انہیں جب مار کے کیا، انہیں کہا تاجدار ختم نبوت. بچہ او ٹھہر تو فیض آباد ایسی فیض آباد دا پہلے ذوق اپنانا پینا تا پھر میری طرح آواز نکلنی. یہ پکی بات ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اینج نہیں، میرا کلے دا آواز تو اٹھنا زیادہ ہے. زندہ باد اینج لاؤ تے جنہاں نو درد مل کر کے تے درد ہوئے نا یار. کمال درد میں معمولی تے نہیں نہ ہونا چاہیے دا. اے درد لے کے وہ بھی قبرن جان، اے نعرہ لے کے اسی بھی قبرن جائیے. مزہ تے پھر آنا ہے. اور تاجدار ختم نبوت. تسی تھوڑا جا اور زور لاؤ. لاہور کنونشن کر کے آیا، سفر کیتا ہے، پھر سفر کرنا ہے، پھر اگے کام چل ہونا ہے. ادھی تھکاوٹ میری اتری، ہون تو آڑے نعرے نہ ہون پتہ لگیا تسی میری تقریر سنی. تھوڑا جا اور زور لاؤ، میری مکمل تھکاوٹ اتر جائے، پھر میرے اندر دوبارہ خون جناب جتنا خرچ ہوا اتنا ڈبل آ جائے. این جو نعرہ اور تاجدار ختم نبوت. سبحان اللہ، کیا بات.